السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں، کیسے ہو؟ ویسے تو میں تمہارے گھر کے تمام حالات سے باخبر ہوں اور اکثر مجھے تم خود بھی بتاتے رہتے ہو، لیکن آج کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے سامنے فیس ٹو فیس نہیں کر سکتا، تو چلو سوچا کہ تمہیں ایک تفصیلی میسج ہی کر لوں، میرا وقت بھی گزر جائے گا اور شاید تم اچھی طرح سمجھ بھی سکو میرے دل کا حال۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب تم نے نیا گھر لیا تھا، جب تم اس گھر میں آئے تھے تو تم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور اپنے گھر کی چوکھٹ پر سجدہ کیا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جو اس وقت میری آنکھوں میں ہیں، افسوس بن کر تیر رہے ہیں۔ یہ آنسو بھی کیا عجیب چیز ہے یار، ایک ہی جیسا پانی ہوتا ہے لیکن انسانی کیفیات الگ الگ۔ معاف کرنا، میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا ہوں، کیا کروں، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کچھ عرصے سے تمہارے گھر کے حالات دیکھ کر بہت پریشان ہوں۔ دیکھو، برا مت منانا، لیکن حق کو حق کہنا بھی تو جہاد ہے نا۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر کی اس حالت کا ذمہ دار سراسر تمہاری اولاد ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں خود بھی یہ سب معلوم ہے، لیکن تم میرے سامنے اقرار نہیں کر پاتے۔ تمہارے بڑے بچوں نے تمہاری جائیداد ہتھیا لی ہے اور گھر کے اچھے والے حصے بھی آپس میں بانٹ لیے ہیں۔ تمہارے چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں حسرتیں صاف دکھائی دیتی ہیں، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ علم و شعور سے بھی محروم ہیں، اور ایسا انسان پھر اپنی عقل صحیح طور پر استعمال نہیں کر پاتا اور ہمیشہ دوسروں کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی اور ہی آ کر ہمارے حق کے لیے لڑے اور ہمیں راتوں رات ٹھیک کر دے۔ تمہارے چھوٹے والے بچوں کا حال دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، ان کے پاس جو تمہارے گھر کا حصہ ہے وہ اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ ابھی پچھلے سال تمہارے بچوں نے تمہارا برتھ ڈے بہت ہی اچھے طریقے سے منایا تھا، بڑی دھوم دھام سے منایا تھا، بڑا چراغاں کیا تھا، اور جو آج کل کے بچے کہتے ہیں نا، چل بھی کیا تھا، فن بھی کیا تھا۔ لیکن تمہارے اوپر تو بہت قرضہ چڑھا ہوا ہے، برا مت منانا، لیکن اگر میرے ساتھ ایسا سب ہوتا تو میں اپنے بچوں کو ضرور سمجھاتا اور میری پہلی ترجیح ہوتی کہ میں اپنا قرضہ اتاروں اور اپنے بچوں کو بھی یہی سمجھاتا کہ بیٹا، خوشیاں منانے کے لیے ساری عمر پڑی ہے، پہلے قرضے کی طرف دھیان دو۔ لیکن معاف کرنا، تمہارے بچوں میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ تم لوگ مقروض ہو۔ تم جب نئے آئے تھے اس گھر میں تو میری بیگم کو تمہاری بیگم کے بولنے کا انداز اور زبان بہت پسند تھی، لیکن افسوس تمہارے بچوں نے تمہاری زبان اپنائی، نہ اس کی شائستگی اور نہ ہی تمہاری اخلاقی اقدار۔ میری بیگم بتا رہی تھیں کہ تمہاری بڑی والی بیٹیوں کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تمہارے پوتا پوتیاں تو سنا ہے کہ اب تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ اب اس گھر میں ہمارا دم گھٹتا ہے۔ تمہیں کتنا مان تھا اپنی آنے والی نسل پر۔ تم اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تمہاری نئی نسل تمہارے آنے والے مستقبل میں تمہارے ماتھے کا جھومر بنے گی، لیکن افسوس ہوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے تمہاری نئی نسل کو دیکھ کر۔ تمہارے بڑے بچوں نے ان میں نفرت، فرقہ واریت، بددیانتی، بدعہدی، جھوٹ کیا نہیں چھوڑا، تمام اخلاقی برائیاں، مال کی ہوس، سب کچھ منتقل کر دیا ہے۔ بس میں کیا کروں، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اس سے اور بھی زیادہ تکلیف ہوگی، اس سے زیادہ سچ تم شاید سن نہ پاؤ۔ معاف کرنا، میں کیا کروں، میرا دل بہت اداس رہتا ہے تمہارے لیے۔ میں تو ہر وقت دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں کو آپس میں مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمہارا گھر بھی خوشحالی دیکھے۔ تمہارا خیر خواہ، تمہارا وفادار دوست۔